میں 15 سال سے ایک پادری تھا۔ میں ساؤتھ افریقہ میں گرجا گھر کا رہنما یعنی مذہبی پیشوا تھا۔ وہاں میرے 1 لاکھ سے زیادہ پیروکار تھے، لیکن میں نے اس کے بعد ایک خواب دیکھا۔ سوتے ہوئے میرے کان میں ایک آواز پڑی۔ میں چرچ کے ایک کمرے میں سو رہا تھا۔ کمرہ بالکل چھوٹا سا تھا۔ پھر میں نے خواب میں یہ آواز سنی۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ اپنے فالوورز سے کہو کہ وہ تمام سفید کپڑے پہن لیں۔ میں نے پوچھا، مسلمانوں کا لباس؟ میں نے سوچا یہ صرف ایک خواب ہے۔ یہی خواب مجھے پھر آیا کئی بار۔ آخری دفعہ خواب میں آنے والے کی آواز بہت پرزور تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو، اس وقت ساؤتھ افریقہ کے ایک سابق پادری کی ویڈیو ہر جگہ وائرل ہو رہی ہے، جنہوں نے حال ہی میں نہ صرف خود اسلام قبول کیا بلکہ ان کے ساتھ چرچ کے ہزاروں لوگ بیک وقت اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور جو اسٹوری انہوں نے اپنے قبول اسلام کی اس وقت بتائی ہے، اسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اسلام کی دولت سے نوازا اور کس طرح اس شخص نے اپنے سمیت چرچ کے ہزاروں پیروکاروں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ اور وہ کون سی غیبی آواز تھی جو اس سابق پادری کے کان میں پڑی، جس نے اس شخص کی دنیا ہی بدل دی؟ اور پھر غیبی پیغام کے بعد کس طرح اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حج کا بلاوا آیا، اور یہ سب کچھ اسے پہلے ہی خواب میں دکھا دیا گیا تھا۔ یعنی اسلام قبول کرنے سے لے کر حج کے سفر تک کی پوری داستان اس کے خواب میں پہلے ہی بتا دی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جو سچا خواب اس سابق پادری کو نظر آیا تھا، اس کی تعبیر اس انداز میں پوری ہوئی۔ اسے دیکھ کر ہر کوئی حیران ہے کہ آج کے مادیت پسند دور میں کس طرح ایک شخص کو سچا خواب نظر آتا ہے، اور پھر وہ خواب اسی کے سامنے پورا ہوتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ واضح رہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض روایت میں آتا ہے کہ قرب قیامت مومن کے خواب کم ہی جھوٹے ہوں گے، زیادہ تر خواب اس کے سچے ہوا کریں گے۔ دوستو، اب جو واقعہ ہم آپ کو سابق پادری کی زبانی سنانے جا رہے ہیں، اسے دیکھ کر آپ اس حدیث کو پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ میں 15 سال سے ایک پادری تھا۔ میں ساؤتھ افریقہ میں گرجا گھر کا رہنما یعنی مذہبی پیشوا تھا۔ وہاں میرے 1 لاکھ سے زیادہ پیروکار تھے، لیکن میں نے اس کے بعد ایک خواب دیکھا۔ سوتے ہوئے میرے کان میں ایک آواز پڑی۔ میں چرچ کے ایک کمرے میں سو رہا تھا۔ کمرہ بالکل چھوٹا سا تھا۔ پھر میں نے خواب میں یہ آواز سنی۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ اپنے فالوورز سے کہو کہ وہ تمام سفید کپڑے پہن لیں۔ میں نے پوچھا، مسلمانوں کا لباس؟ میں نے سوچا یہ صرف ایک خواب ہے۔ یہی خواب مجھے پھر آیا کئی بار۔ آخری دفعہ خواب میں آنے والے کی آواز بہت پرزور تھی، بہت ہی زوردار۔ اپنے لوگوں سے کہو سفید کپڑے پہن لیں۔ میں ان کے پاس گیا۔ ہم نے چرچ کے اندر تمام لوگوں کو جمع کیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے لوگوں کو یہ ساری بات بتاؤں گا۔ میں ان کے پاس گیا اور انہیں سب کچھ بتایا۔ میں نے کہا، اللہ نے ہمیں آسانی کا راستہ دکھایا ہے۔ سب نے میری بات سنی اور مان لی۔ تمام کے تمام جب اگلی میٹنگ کا وقت آیا، تمام لوگوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ پھر تمام لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ میں نے چرچ کے اندر کھڑے ہو کر کلمہ پڑھا۔ میرے ساتھ تمام لوگوں نے وہ کلمہ دہرایا۔ ایک ساتھ ہزاروں آدمی ایک جٹ ہو کر کلمہ طیبہ پڑھ رہے تھے۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ پھر میں نے کچھ مسلمان بھائیوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا کہ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ تم یہاں آؤ گے۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ حج پر جائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ حج؟ اور میں کیسے جاؤں گا؟ میں حج پر نہیں جا سکتا۔ لیکن جب وہ دن آیا تو میں 15 سال سے ایک پادری تھا۔ میں نے کہا، کیسے جاؤں گا؟ تم ضرور مذاق کر رہے ہو، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس راستے سے گزرے تو وہ اکیلے تھے۔ میں ان کے نقش قدم پر چلوں گا۔
اور میرا یہ یقین ہے کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلا تو ساؤتھ افریقہ میں میرے لاکھوں لوگ اسلام قبول کریں گے۔ روشنی دیکھنے کے لیے یہ جبل نور روشنیوں کا پہاڑ ہے۔ میں اپنے خاندان کا پہلا فرد ہوں گا جس نے اسے چھوا۔ یہ مٹی جو انتہائی مقدس ہے، روشنیوں کا پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کو روشنی کا پہاڑ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اسلام کی روشنی یہیں سے پھیلنا شروع ہوئی۔ میں وہاں اوپر جانا چاہتا ہوں۔ واقعی؟ ہاں، یہ مشکل ہوگا۔ نہیں، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس ایمان والا دل ہو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کیونکہ میں حج ادا کر رہا ہوں۔ میں بے انتہا خوش قسمت ہوں۔